إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. میں ہمارے خاطر کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کا ہے، میں جلد سے جلد آپ کی خدمت میں تمام کرتا ہوں. بات کا سہارا لیں اور آگے آئیں. صل علی محمد وآل محمد. خدمت کو آپ سب آگے لیں. صل علی محمد وآل محمد. پنکھا لگا ہوا یہاں. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال مولانا علي النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. صدق الله. عزیزان گرامی، آج کی مجلس ہمارے یہاں آپ کے نئے امام جناب محمد حفیظ علیہ السلام کی میرا بہت عرصے کے بعد اس علاقے میں آنا ہوا ہے. یہ محمد ہے اس کے ساتھ بھی دعوت دی تھی، لیکن میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنی مجلس کو شاد و آباد رکھے. ہر ایک آدمی کی اپنی سوچ اور فکر ہوتی ہے، اور ہر خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے. میں بالکل سادہ سادہ سا پڑھنے کا آدمی ہوں. ایک بات ابتدائی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جو میں نے اس سال کئی جگہوں پر عرض کیا ہے کہ ہمارے برائی، غلط فہمی یا جہالت یا اس قسم کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ہر آدمی دین کے معاملے میں یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں. ہر آدمی میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اس کے لیے میں ایک بات اپنے بچوں سے، جوانوں سے خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو نہ کسی نبی کے ہاں ملے گا، نہ امام کے ہاں ملے گا. آپ نے لفظ پر غور کیجیے گا. نہ کسی نبی نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، حتیٰ آخری نبی نے بھی نہیں کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں. 12 اماموں میں سے 11 کی تو تقریریں آپ کے سامنے ہیں، 12ویں کی بھی کتاب پوری تو ان کے خطوط ہیں، مکتوبات ہیں موجود ہیں. یہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ نہ نبی کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، نہ امام کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں. ہمارے ائمہ نے کہا کہ ہمارے رسول نے یہ کہا. امام رضا علیہ السلام کی مشہور واقعہ ہے آپ کے سامنے.
سے کہا گیا کہ ایک حدیث بیان کر دیجیے، نیشاپور والی حدیث. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے آخر تک جا کر کہا کہ انہوں نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبرائیل نے اللہ سے یہ سنا. یہ تعلیم دی گئی تھی کہ جب تک میں سمجھتا ہوں کہ بدعت شروع نہیں ہوگی دین رہے گا، اور جہاں سے میں سمجھتا ہوں شروع ہوگا وہاں سے دین رخصت ہو جائے گا. ہاں دین نہیں ہے. جہاں بھی یہ کہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، میں کیا اور میری سمجھ کیا. اگر میری سمجھ اتنی اچھی ہوتی تو فرشتہ وہی لے کر آتا میری طرف. لیکن یاد رکھیے اس کنجیشن سے باہر نکلے. دین کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی مشہور وصیت ہے. جناب کمیل کو، اور یہ وصیت اردو میں بھی اب کتاب چھپ کر آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو حرف العقول عن آل رسول براہ راست ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے مرصع کتاب ہے، پڑھنے جیسی کتاب. اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے جناب کمیل کو وصیتیں کرتے ہوئے بہت ساری وصیتیں کی. اس میں سے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں دیا کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ما من حرکت الا وانت تحتاج الى المعرفہ. اے کمیل، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہو تم مگر یہ کہ تم معرفت کے محتاج ہو. تمہارے پاس معرفت ہونی چاہیے کہ تم نے ایک قدم کیوں اٹھایا ہے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ جو مولا نے فرمایا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا. مختصر سا جملہ ہے لیکن بڑا عظیم جملہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں امام کہ اے کمیل کسی سے کچھ نہ لینا، جو کچھ لینا وہ ہم آل محمد سے لینا، پھر تم ہمارے نہیں رہو گے، ہم میں سے ہو جاؤ گے. یہ ابا میری ہے، یہ امامہ میرا ہے، یہ انگوٹھی میری ہے، یہ لباس میرا ہے. جو میرا ہوتا ہے وہ بدلا جا سکتا ہے. آج میں نے مجلس کی تو یہ پہن لی، کل نکاح پڑھوں گا تو پھر گراؤنڈ میں بھی پہنوں گا. تو جو چیز میری ہے وہ بدلی جا سکتی ہے، لیکن جو مجھ سے ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا. یہ بیٹا ہے، بیٹا ہی رہے گا. تو یہ یاد رکھیے امام کا ہونا اور ہے، اور امام فرماتے کہ ہم میں سے. اب میں اس کی آپ کو عظمت تھوڑی سی بتا دوں. مجھے جانا ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی طرف، لیکن ابتدا میں یہ 2-4 جملے میرے محفوظ کر لیجیے اپنے اذہان عالی کے اندر کہ میں نے جو عرض کیا کہ یہ سند کے ہم میں سے ہے. یہ سند ان 14 کے علاوہ 15واں کوئی نہیں دے سکتا. بھائی جب جنگ خندق میں سلمان کو سب کہہ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے ہے، تو پیغمبر نے سینے سے لگا کے کہا نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے. سلمان منا اہل بیت، یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ منا اہل بیت، وہ فارسی یا عربی، یہ سید و امتی
لیکن اگر یہ چاہے کسی امتی کو اہل بیت میں شامل کرنا تو کون روک سکتا ہے بات؟ ان کا کہا سند ہے، یہ تو کہتے وہ سند ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اطاعت و فرما برداری دے کر انہوں بھیجے۔ اطاعت و فرما برداری دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا محمد ابن ابوبکر کے بات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ اطاعت و فرما برداری دیکھتے ہوئے محمد ابن ابوبکر کی ارشاد فرمایا کہ محمد ابن ابوبکر جو ہے یہ ثالث الحسنین، حسنین کا تیسرا بھائی ہے۔ یہ سند یہی دے سکتے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اب امیر المومنین نے یہ دروازہ قیامت تک کے لیے کھولا کہ اگر تم بھی ہم میں سے ہونا چاہتے ہو تو کسی سے کچھ نہ لینا، جو لینا ہم سے لینا۔ سبحان اللہ۔ یہ قیامت تک کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اب جو آل محمد میں سے ہونا چاہیے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ میں سے ہے اور میں ان میں سے ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تم بھی منیت کی منزل پہ آنا چاہتے ہو تو پھر دنیا کو چھوڑ کر ہمارا کہنا ماننا، کسی کا نہ ماننا۔ اب اس کے لیے میں دوسرا جملہ پلٹ کے کہا کرتا ہوں جو لوگوں کو یاد رہے گا کہ ملا کی نہ ماننا، مولا کی ماننا۔ آپ کی بات سمجھ میں آگئی، ماشاءاللہ نعرہ لگ گیا تو میں سمجھ گیا۔ اب میں آپ کے سامنے مولا کا فرمان پڑھتا ہوں جس کی آج شہادت کی شب ہے۔ مولا کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری، سب سے بڑا ان کا ایک مولا کا عطیہ ہے مومنین کے لیے، وہ ہے حفظ جواد۔ کیا بات، سارے لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، یہاں سے جو زیارت پر جاتے ہیں ان سے لوگ اگر کچھ منگواتے ہیں تو کہا کہ بھئی وہ اسٹار والی انگوٹھی لیتے ہیں، کیسے جواب ملے سے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ پوچھا نہیں کسی عالم سے کہ حفظ جواد پہنا کیسے جاتا ہے۔ یہ کوئی عقیق کا یا نجف پہنا کہ نہیں، یہ بھی لے کے پہن لیا۔ یہ وہ باکمال حفظ ہے کہ جب مامون رشید عباسی کو یہ یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کے یہاں سے اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں نے آل محمد سے رشتے جوڑے بیٹی دے کر سلسلہ امامت ہمارے یہاں سے ہو جائے گا، لیکن اللہ پاکیزہ لوگوں کو پاک زمینوں میں بناتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو بھی پہن دی گئی تھی، یہ سیاسی مقصد تھا، بعد میں امام آئیں گے اور حکومت خاص سب تباہ ہو جائیں گی اور صرف زمین پر عدل و انصاف ہوگا، تو انہوں نے کہا چلو بیٹی دے دیں، شاید ہمارا نواسہ ہماری حکومت کا کچھ خیال کریں گے۔ ابھی آپ دور تک جائیں گے تو یہ سلسلہ آپ کو ملے گا، میں آگے نہیں جاؤں گا، آگے آپ کو چاہیے صلوات بھیج دیں بابا۔ اس بیٹی نے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوگی، لیکن کیا بیٹا ہے؟ مامون نے شراب کے نشے میں دھت غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ اور امام کو قتل کرو، لیکن میں بغیر کسی تمہید کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ غلام گئے اور انہوں نے تلواروں سے وار کی اور انعام لیا اور چلے گئے۔ نماز کے وقت دیکھا کہ امام وضو کر رہے ہیں، اس وقت تک مامون کا شراب کا نشہ اتر چکا تھا۔
غلاموں سے کہا کہ یہ کیا؟ کہا کہ ہم نے تو تجھے تلواریں دکھائی تھی، خون بھری۔ کہنے لگے اچھا جاؤ، ایک غلام سے کہا جاؤ اور امام سے کہو کہ یہ جو کرتا پہن رکھا ہے یہ دے دیں۔ اگر وہ پوچھے کہ کیا کرو گے تو کہنا میں کفن میں رکھوں گا۔ وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ امام کے جسم پہ کوئی نشان بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے مشیت پروردگار۔ جب تک یہ نہ چاہیں کوئی چیز ان پر اثر انداز ہو نہیں سکتی۔ امام علیہ السلام کے پاس جب غلام گیا اس نے کہا کہ مولا یہ کرتا مجھے دے دیجئے، میں یہ کرتا پہن کے اپنے لیے کفن میں رکھوں گا۔ امام نے مسکرا کے کہا تو نے کفن میں کیا رکھنا ہے، جس نے تجھ سے منگوایا ہے، ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور چونکہ ہمارے یہاں انکار سوائے لا الہ الا اللہ کے لا کے علاوہ کوئی نہیں، ہم نے بس وہ ایک ہی دفعہ لا کہا تھا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب ہمارے یہاں لا نہیں ہے، تو نے مانگا ہے لے جا، تیری نیت بھی جانتے ہیں، تراہنا بھی جانتے ہیں، وہ لے گیا۔ دیکھا کہ امام کے جسم پہ کوئی داغ تلوار کا نشان نہیں۔ اب مامون پوچھتا ہے ایک موقع پر اپنے اور ہمارے امام سے کہ میں نے غلطی سے یہ کیا کام، آپ کے جسم پہ نشان نہیں آیا، جب آپ نے کرتا اتارا تو آپ کے ہاتھ پہ کوئی چیز بندھی ہوئی تھی، یہ کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ بندھی ہو تو ساری دنیا کی گولیوں کو توپوں کا منہ بھی اس طرف کر دو تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ یہ توپ کا لفظ میں نے استعمال کیا، امام کا نہیں۔ اس زمانے کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ ساری دنیا مل کر بھی اس پر ضربے لگائے تو اثر نہیں ہوگا۔ کہا یہ مجھے دے دے، امام نے اتار کے دے دیا۔ اب یہ دشمن اہل بیت ہے، اس کو امام نے حفظ جواب دے دیا۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا دشمن کو دے دیا، کہا یہ اثر کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، کہ ساری دنیا بھی خرید کے پہن لے تو اثر نہیں ہوگا جب تک کہ آل محمد کی ولایت سینے میں نہیں ہوگی۔ اللہ کا دین دکانوں پہ تھوڑی بکتا ہے۔ اب امام علیہ السلام سے مومن نے پوچھا کہ مولا یہ کیسے اثر انداز ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے ایک نماز تعلیم کی، کہا جو بھی شخص حرز جواد پہننا چاہے وہ یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا اور اس کے بعد یہ باندھے گا تو اس پر دنیا کی کوئی طاقت بھی حملہ آور ہو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب جتنے حرز جواد باندھنے والے ہیں حتیٰ بیچنے والوں تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ 4 رکعت نماز ہے کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلسوں میں جس امام کی مجلس ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، کتابیں پڑھنے کا ہمیں شوق نہیں ہے ماشاءاللہ، کہ ہم کتاب کھول کے دیکھیں۔ علماء نے کتابوں کے ترجمے تو کر دیے، لیکن یہ علماء کی ذمہ داری تو نہیں کہ گھر گھر جا کے کہیں کہ پڑھو۔ تو وہ 4 رکعت نماز آپ اگر کہیں گے میرے واٹس ایپ نمبر پر موجود ہے، میں دے دوں گا، محمد رضا کو دے دوں گا، لیکن کتنے لوگ مجھ سے لیں گے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سیرت امام محمد تقی جواد کی کتاب بہار الانوار لے لیں، یا اور جو کتابیں ہیں لے لیں، اس کے اندر وہ نماز کی 4 رکعت کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ 4 رکعت نماز پڑھیں، وہ ہے تو آدھے گھنٹے کی، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد یہ ضمانت ہے کہ پھر اس پر کسی کی تلوار چاقو کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے پاک رہنا ضروری ہے۔
ایسا نہیں ہو کہ پیشاب بغیر طہارت کے کرے اور حفظ جواد پہنے، بندگانہ نماز نہ پڑھے اور وہ تعویذ پہنے، تو اس کے شرائط کو پورا کرے اور اس کے بعد حفظ جواد پہنے، پھر کہیں بھی چلا جائے اثر انداز نہیں۔ یہ حفظ جواد کا مختصر سا تعارف، تاکہ میرے بچے اور جوان، چونکہ فساد کا دور ہے، قتل و غارت گری کا دور ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں چار حفظ جواد علیہ السلام شرائط کے ساتھ بندھا ہوا ہو، چلتی ہوئی گولیوں میں سے آپ گزر جائیں گے، آپ کے اوپر گولی اثر انداز نہیں کرے۔ یہ ہماری ضمانت ہے معصوم کی طرف سے۔ ایک مرتبہ سبا بھیج دیں بابا۔ عزیزان گرامی، یہ میرا امام محمد تقی جواد علیہ السلام، ابھی آپ نے سلام میں سنا کہ 9 برس کی عمر میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے، کھڑے ہوئے تھے بغداد کے شہر میں، بادشاہ نے شکار کے لیے گھوڑا نکالا، جانے لگے، ایک جگہ پہنچا جہاں سے بچے سارے بادشاہ کی سواری دیکھ کر دوڑ گئے، ایک بچہ کھڑا، بادشاہ نے سواری روکی، پوچھا کہ سارے بچے بھاگ گئے، میرے جملے میں غور کیجیے گا، سارے بچے بھاگ گئے، آپ نہیں بھاگے؟ امام نے فرمایا بھاگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم بھاگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ کہا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا ڈرتا کیوں؟ نہ میں تجھے ظالم سمجھتا ہوں، نہ جگہ تنگ تھی، چلا گیا، شکار کر کے شام کو واپس پلٹا۔ امام علیہ السلام پھر وہیں کھڑے ہوئے، دیکھا سارے بچے کھیل رہے ہیں کہ کھیل بھی نہیں رہے، تھوڑا کھڑا کیا، بچے بھاگ گئے۔ اب دیکھ کے کہتا یہ بتاؤ کہ سب کھیل رہے تھے، تم کیوں نہیں کھیل رہے تھے ان کے ساتھ؟ تو کہا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ معرفت کے جملے ہیں۔ کہا بھی تو تم پر نہ نماز واجب ہے نہ روزہ بظاہر، تمہاری عمر اتنی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ میری ماں بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ایندھن سلگانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں استعمال ہوں۔ دیکھیے یہ نصیحت کی باتیں ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نصیحت ہے کہ اپنے بچپن کو ضائع نہ کرو کہ ابھی تو نماز واجب نہیں ہوئی، ابھی تو روزہ واجب نہیں ہوا، ابھی تو حج واجب نہیں ہوا، ابھی تو یہ چیز حرام نہیں ہوئی، ابھی تو ہم ایش کر لیں، نہیں، اس وقت سے عادت ڈالو تاکہ اس وقت آ کر کچھ پختہ بن سکو۔ یہ تعلیم امام کی۔ اب بادشاہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا نام محمد ہے، لقب تقی ہے۔ کہنے لگا کس کے بیٹے ہو؟ کہا علی رضا علیہ السلام۔ امام علیہ السلام سے یہ سن کر کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا براہ راست کہہ سکتے تھے تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، کہہ سکتے تھے، لیکن اسے یہ بتانا تھا کہ امام کسے کہتے ہیں۔ ممبر پہ بٹھا دینے سے امام نہیں بنتے۔ امام علیہ السلام نے براہ راست جواب نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کے بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلتے ہیں، جنگل میں جا کر اپنا باز شکار کے لیے چھوڑتے ہیں اور بادشاہوں کے باز مچھلیوں کا شکار کر کے لاتے ہیں اور بادشاہ اسے اپنی مٹھی میں بند کر کے زمین پر حجت خدا کا امتحان لیتے ہیں۔ حیران ہو گئے، کہا میرے دربار میں آ۔
دربار میں چلے گئے. کھڑا ہو گیا, یبنا رسول اللہ کہہ کر اپنے پہلو میں بٹھایا. شہر بھر کے سارے مولویوں کو بلایا. کہنے لگا کہ میں محمد تقی جواد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. چلا بھیجنے والا. دیکھیے ایک ایک جملہ معصوم کا مکمل ہدایت ہوتا ہے. امام علیہ السلام سے اس نے یہ خطاب کیا کہ میں ان سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو جو رشتہ دار ملا تھے کہنے لگے کہ پہلے تو نے بہن کا رشتہ اس کے بعد سے کیا, ہمارے خاندان کی بیٹی باہر چلی گئی, اور جو تیرا مقصد تھا وہ تجھے حاصل نہیں ہوا. اب تو اپنی بیٹی دے رہا ہے, ابھی تو بظاہر ان کی عمر نہیں. دیکھیے اگر عمر کم ہوتی نا, مامون پڑھا لکھا آدمی تھا کبھی اپنی بیٹی کی شادی نہ کرتا. اس لیے کہ امامت کی نشو و نما عوام کی نشو و نما سے الگ ہوتی ہے. یہ نوری ہیں, ان کی نشو و نما الگ ہے, ہماری نشو و نما الگ ہے. بس مولویوں نے اعتراض کیا کہ اتنا تو کرو, کم سے کم انہیں کسی مدرسے میں داخل کرو, یہ کچھ پڑھ لکھ لیں, پھر ان کو اپنی بیٹی دینا. تو مامون نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں بھیجتا. مامون نے کہا پہلے یہاں ان کا امتحان لے لو, پھر اس کے بعد انہیں مدرسے بھیج دیا جائے گا. یحییٰ ابن اقسم جیسا بڑا مفتی سب کو بلایا گیا. انہوں نے بچہ سمجھ کر سوال کیا. یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے مامون سے کہ اجازت ہے کہ میں سوال کروں. ٹھیک ہے کیجیے سوال. سوال کیا اس نے کہ اگر کسی پرندے کا شکار حاجی کر لے تو کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے کہا یحییٰ ابن اقسم تجھ جیسا عالم ایسا ناقص سوال کرے اچھا نہیں کرتا. کیا ہوا؟ کہا سوال تو پورا کر. شکاری نے شکار دن میں کیا یا رات کو کیا, حرم میں کیا یا ہل میں کیا, پہلی مرتبہ کیا یا بار بار تکرار کیا, غلام تھا یا آزاد, مسئلے کا واقف تھا یا ناواقف. یحییٰ ابن اقسم تو سوالات پر سوالات سن کر سر نیچے کر کے بیٹھ گئے. امام نے کہا کہ سوال تو نے کر لیا, سوال مکمل تو کر. اس لیے کہ پہلی مرتبہ کیا ہے تو اس کا کفارہ الگ ہے, دوسری مرتبہ کیا ہے تو کفارہ الگ ہے, دن میں کیا ہے تو کفارہ الگ ہے, رات میں کیا ہے تو کفارہ الگ ہے, حرم کی حدود میں کیا ہے تو کفارہ الگ ہے, اگر ہل میں کیا ہے تو کفارہ الگ ہے, اگر غلام ہے تو کفارہ الگ ہے, اگر آزاد ہے تو کفارہ الگ ہے, وہ اپنے کیے پر نادم ہے تو کفارہ الگ ہے, مصر ہے تو کفارہ الگ ہے. کہنے لگا اب آپ نے سوال کے اتنے پہلو بیان کیے تو جواب بھی آپ بتائیں. اچھا یہ ان کی سب کی عادت یہی ہے, پہلے کرتے ہیں اور جب گرتے ہیں تو کہتے سنبھال لیجیے. امام نے جوابات دی. اب مامون کہتا ہے کہ آپ یہ سوال یحییٰ ابن اقسم سے کر لیں. اب آپ دیکھیں یہ شان امامت ہے, ہمارا فخر ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمارے ماں کی دودھ کی شرافت نے ہمیں ان کے دروازے تک پہنچا دیا. جی امام علیہ السلام نے کہا یحییٰ اجازت ہے میں تم سے کچھ پوچھوں؟
لہٰذا کہنے لگا کہ سرکار اگر جواب آیا تو بتا دوں گا ورنہ پھر آپ ہی سے پوچھ لوں گا. امام علیہ السلام نے پوچھا بتا. ایک عورت ہے جو ایک مرد کے لیے دن میں حلال ہے، شام میں حرام ہے، مغرب کے بعد حلال ہے، عشاء کے بعد حرام ہے، فجر کے وقت حلال ہے، طلوع ہونے کے بعد میں حرام ہے. یہ کون سی عورت ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس میں تو ہوائی آ گئی کہنے کو مجھے نہیں معلوم. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت وہ ہے کہ جو منڈی میں ہے، خرید کر یہ کنیز بناتا ہے، خریدنے سے پہلے حرام تھی، خریدنے کے بعد حلال ہو گئی. اس نے مغرب کے بعد اسے آزاد کر دیا، وہ حلال حرام ہو گئی. عشاء کے بعد اس سے نکاح کر دیا، حلال ہو گئی. فجر کے بعد طلاق دے دی، حرام ہو گئی. صبح طلوع ہوتے رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی. لیکن یہ چونکہ امام کی آپ عظمت کو دیکھیں کہ چونکہ محفل ہے نکاح کی، سوال بھی اس کی مناسبت سے کیا، سوال بھی اسی کی مناسبت سے کیا. یہ امام محمد التقی جواد علیہ السلام. اب شادی ہو جاتی ہے، امام علیہ السلام دربار کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، باہر رہتے ہیں. شادی کرنے کا بنیادی مقصد اپنے شیعوں کو محفوظ کرنا تھا، کیونکہ قتل عام تھا شیعوں کا. اس لیے امام علیہ السلام نے اس شادی کے ذریعے سے اب تھوڑے دن کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد مامون کے دربار میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے میں زینب بنت علی ہوں. جوان ہے عورت. مامون کہتا ہے کہ اگر تیرا دعویٰ صحیح ہے کہ تو زینب بنت علی ہے تو یہ بتا وہ تو اتنا عرصہ پہلے دنیا میں آئی، اب اگر وہ زندہ بھی ہوتی تو بوڑھی ہوتی. اس عورت نے ایسا جواب دیا کہ مامون اس کا جواب نہیں دے سکا کہ اگر یوسف کی دعا سے زلیخا جوان ہو سکتی ہے تو علی کی بیٹی جوان کیوں نہیں ہو سکتی. مامون لاجواب ہو گئے، کہا میں تجھے قتل کرا دوں گا. کتنے اہل بیت قتل ہوئے، مجھے قتل کرائے گا تو کون سا نیا کام کرے گا. مامون رشید عباسی نے بغداد کے تمام علماء کو بلوایا، کہا کہ یہ دعویٰ کرتی ہے زینب بنت علی ہونے کا، اس کے بارے میں ہمیں تحقیق چاہیے کہ آیا یہ ہے یا نہیں. لوگوں نے اپنے طور پر سوالات کیے، اپنے طور پر سوالات کیے، اس نے سب کے جواب دیے. جب سارے لاچار ہو گئے تو حاجب بادشاہ کے پیچھے کھڑا ہوا، پنکھا چلنے والا، اس نے آہستہ سے کان میں کہا یہ مولوی کو بس کی بات نہیں ہے، اسے بلاؤ. کہا کسے بلاؤ؟ کہا تو جانتا تو ہے، خجالت میں نام نہیں لینا. بلا دیا امام محمد امام علیہ السلام آ گئے. مام کھڑا ہوا، فرزند رسول یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا تیرے پاس برکت السبا زو چڑیا گھر، تیرے پاس شیر پلے ہوئے ہیں، کو شیروں کا آگے ڈال دے کیونکہ فاطمہ کی اولاد کا خون شیروں پر حرام. کیا بات ہے. تھک گئے ہوں تو میں ختم کر دوں. سب مل کے اول سے آخر تک ایک بلند ترین سلام بھیج دیں.
برکت الصبا میں ڈال دیا جائے. تو وہ جو مولوی بیٹھے تھے بہت عرصے سے ناراض تھے, کہنے لگے مامون یہ بھی تو خود کو فاطمہ کا بیٹا کہتے ہیں, پہلے ان کو بھیج تاکہ دعوے کی دلیل مل جائے. اگر یہ مارے گئے تو تیرا مقصد حاصل ہو جائے گا, نہ مارے گئے تو دلیل مل جائے گی. مامون نے امام سے کہا مولا آپ جائیے, آپ کی فاطمہ کو ہمیں جاؤں گا, لیکن اب نہیں, کل چھوڑو. اس لیے کہ سارے بغداد میں اعلان کراؤ کہ کل امام برکت الصبا میں جائے. ایسے میں دو کو پتہ چلے گا, دو کو پتہ نہیں چلے گا. اگلے دن اعلان ہو گیا, اسی دن اعلان ہو گیا کہ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد امام محمد تقی جواد علیہ السلام برکت الصبا میں جائیں گے. عزیزان گرامی, صبح سے لے کے شام تک اعلان ہوتا رہا. اگلے دن صبح کی نماز کے بعد چھتوں پر, سڑکوں پر, میدانوں میں رش لگا ہوا تھا کہ دیکھیں دروازہ کھلا برکت الصبا کا. میرے امام بڑے آرام سے اندر گئے. لوگوں کو تو خیال نہیں رہتا, لیکن جانوروں کو خیال تھا. قطار میں کھڑے ہوئے ایک ایک جانور نے امام کے پیروں پہ سر رکھ کے سلامی پیش کی. سلامی پیش کی, اور جب سلامی پیش کر چکے تو امام نے رخصت چاہی تو سارے شیر واپس چلے گئے. ایک پورا شیر کھڑا رہا. وہ امام علیہ السلام سے کچھ باتیں کرنے لگا. امام نے پھر آواز دی, سارے برکت الصبا کے شیر واپس آئے. امام علیہ السلام نے ان سے کچھ کہا. جب باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ اس شیر نے کیا کہا تھا اور ان شیروں سے آپ نے کیا کہا. دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا, روایت سمجھ کر اڑا نہ دیجیے گا, اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. یہ جو میں آپ کے سامنے حل کر رہا ہوں مسئلے کو, اس مسئلے کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پورا شیر میرے پاس آیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میرے دانت ٹوٹ چکے ہیں, میری داڑھیں نہیں رہی. میں جب اپنے حصے کا گوشت کھاتا ہوں تو آہستہ آہستہ کھاتا ہوں. یہ جوان اپنا کھا کے میرا بھی کھا جاتے ہیں, میں بھوکا رہ جاتا ہوں. ان سے کہیں کہ یہ میرے حصے کا نہ کھائیں. دیکھیے آپ بابا کریں یا نہ کریں, جنہوں نے کر دی بہت اچھی ہے, لیکن میری بات کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. اسے اپنے دامن میں باندھ کے لے جائیے گا, اپنے ذہن میں محفوظ کر کے لے جائیے گا. تو کہا پھر آپ نے کیا کہا, کہ میں نے ان کو بلا کے کہا کہ آج کے بعد اس شیر کے حصے کا گوشت نہیں کھائیں گے. سب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ نہیں کھائیں گے. تو اس موقع پر میں مجلس کو روک کر عرض کر سکتا ہوں کہ جہاں امام علیہ السلام جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, وہاں اگر انسان مومن ہو کر ایک دوسرے کا حق کھا جائے, یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے, بلکہ ہمارے لیے ہی ہے کہ وہ امام جو زمانے کا بھی امام ہو, باقی سارے امام بھی امام, لیکن جو زمانے کا امام ہے, جو ہمارا اور آپ کا نگران ہے, وہ کس طریقے سے یہ برداشت کرے گا کہ بھائی بھوکا پڑا رہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کھا رہا ہو. ابھی قربانی آ رہی ہے, قربانی میں دیکھیے بڑے بڑے جانور کٹے, 3 4 6 بکرے کٹے. یہ ایران مولانا شکر کے کرتے آپ آدمی ہمارے, میں نہیں دیتا, بہت سارے دوست بھیجتے ہیں, کیونکہ میں اندرونی سندھ رہتا ہوں گھٹا میں, وہاں سادات کے لیے بڑا احترام ہے. تو میں خطبے میں کہتا ہوں کہ اگر قربانی اللہ کے لیے کی ہے تو سارا گوشت ملاؤ, مکس کرو. ایسا نہیں کہ پسلیاں غریبوں کے لیے اور رانے امیروں کے لیے. اگر آپ ناگوار میں گزرے تو میں چھوٹی سی بات, 4-5 سال پہلے میں نے ایک اخبار میں واقعہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب بڑے امیر آدمی تھے, انہوں نے قربانی کی اور اس قربانی میں انہوں نے بڑے اچھے تکڑے بکرے قربان کیے.
بعد انہوں نے کچھ دنوں کے بعد خواب میں دیکھا کہ جنت میں سب کے بکرے ٹہل رہے ہیں، ان کا بکرا بیٹھا ہوا۔ انہوں نے اپنے بکرے سے پوچھا کہ میں نے اتنا مہنگا خرید کر کے تجھے ذبح کیا، سب کے بکرے ٹہل رہے ہیں، تو بیٹھا ہوا۔ کہنے لگے سرکار میری ران آپ میری فریزر میں رکھی۔ یہ المیہ ہے کہ قربانی بھی کریں گے تو بڑے لوگوں کی چاپلوسی کے لیے، غریب آئے گا تو دو بوٹی بھی بڑی مشکل سے، پھر معاف کر دو بابا، معاف کر دو۔ یاد رکھیے گا قربانی بکرے کاٹنے کا نام نہیں ہے۔ معصوم فرماتے تھے بکرے کے گلے پہ سوری پھیرو تو یہ نیت کرو میں اپنی ساری بکرے کے ساتھ اپنی ساری بری خواہشات کے گلے پر بھی سوری پھیر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ قربانی کو نیت سے قبول کرتا ہے، گوشت سے نہیں۔ میں نے کہا ایک بکرے میں 70 حصے کریں، 100 حصے کریں، کہنے کہ مولانا اتنے سارے حصے ہوں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو اس کی 2 بوٹیاں، یہ 2 بوٹیاں آپ کو بوٹی کھانے کے لیے قربانی تھوڑی کرائی گئی، بوٹی تو آپ سال بھر کھاتے ہیں۔ قربانی کم پیسوں والی کریں، پیسے بچا کے غریبوں کی مدد کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کے گھر پہ چھت نہیں ہے، چھت ڈلوا دیں۔ کسی کے گھر کوئی ضرورت ہے جو واجب ضرورت ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ کو نہ فاطمیہ ہاسپٹل جانا پڑے گا، نہ آغا خان جانا پڑے گا، نہ لیاقت نیشنل جانا پڑے گا۔ آپ آل محمد کے چاہنے والوں سے پیار کریں، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اللہ بھیجے بابا نبی محمد خدا کی قسم یہ کسی کا نہیں رکھتا۔ یہ وہ آخری جملے سن لیجیے میرے کہ امام علیہ السلام باہر آ گئے۔ ابھی تو میں نے صرف امام کی زندگی کے 2 واقعے پڑھے، میں اگر چاہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں کتابوں سے واپس رہوں، پورا عشرہ پڑھوں امام محمد کی علیہ السلام۔ اب میں نہیں پڑھتا، میں نے آپ کو صرف رستہ دکھایا ہے۔ یہ امام کی شہادت کے دن آتے ہیں، ولادت کے دن آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر امام کی سیرت کے 2 صفحے پڑھ لیا آپ کو پتہ چل جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ائمہ وقت ہیں، اہل بیت ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ یہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ مشیت پروردگار ہے، لیکن یہ پروردگار کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں۔ میں نے امام علی نبی علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھا تھا، لیکن میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکا، کبھی زندگی رہی۔ مولا فرماتے دنیا بازار ہے، الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون۔ اس دنیا میں رہنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نفع بخش تجارت کر کے جاتے ہیں، اور ایک وہ جو دنیا سے خسارہ لے کے جاتا ہے۔ اس پر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، بس 2 جملے سن لیجیے۔ دنیا بازار ہے، دنیا میں بازار ہے، بازار میں ایک چیز خریدی جاتی ہے، ایک بیچی جاتی ہے۔ آپ نے کیا بیچنا ہے اور کیا خریدنا ہے یہ دیکھ لیجیے۔ قرآن مجید پکار کر کہتا ہے، واضح طور کے اوپر اعلان کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے خرید لیا ہے مومن کے مال و جان کو جنت کے بدلے میں۔ تو آپ نے جنت خریدی ہے، اسی لیے آپ کو جنت ڈھونڈنے کے لیے بستر باندھ کے گھومنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جنت کی تلاش نہیں کرنا پڑتی، اس لیے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جنت بنا لیں۔ جنت خریدی جا چکی ہے، آپ کا مال اور آپ کی جان بھی کی ہے، بس یہ دونوں چیزیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔
वाह 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 اس لیے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے 14 اہل بیت معصوم. اس خریدار کے واسطہ کون ہے؟ 14 معصومین ہیں جو خریدار ہیں. خریدار اللہ ہے، بیچنے والے آپ ہیں، بیچ میں واسطہ آل محمد ہیں. خدا کی قسم کائنات میں کسی کے پاس ایسا مضبوط وسیلہ جنت کا ہے ہی نہیں. تم کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہو کہ تم ہمارے اللہ کا سجدہ کرو، تمہاری جنت کے ضامن آپ ہیں. اور یہ اعلان کرے نہ کرے پروردگار عالم کے وحی سے اللہ کے رسول نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت خریدنا چاہتے ہو تو سردار کے بیٹھے. वाह 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 بابوہما خیر منہما، اور ان کا باپ ان سے بھی بہتر. عزادارو، آپ نویں امام کی شہادت کا پرسہ 10ویں امام کو بھی دیں گے، امام زمانہ کو بھی دیں گے. میں بہت زیادہ روایتیں پڑھنے کا عادی نہیں، میں تو صرف آپ کو اپنے ساتھ لے چلنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ کازمین چلیں، جنہوں نے امت کی بخشش کے لیے سب کچھ لٹایا، امت نے ان کے ساتھ سلوک کیا. عزادارو، میں اگر ڈیٹیل میں تفصیل سے بیان کروں گا شاید بہت دیر ہو جائے گی. اس میں سے اتنی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے مدینہ بسایا گیا تھا ان کی قبریں مدینہ میں نہیں ہیں. کبھی سوچیں، غور کریں، کوئی نجف میں، کوئی کازمین میں، کوئی سامرہ میں، کوئی مشہد میں، کوئی قوم مقدسہ میں. لیکن ایک بات، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ شیعوں کی بخشش ہو جائے، شیعہ بخشے جائے، ہمارے چاہنے والے بخشے جائے. عزیزان گرامی، جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے نا، اسے اپنا گھر یاد آتا ہے. اس لیے دعا کرتے ہیں خدا کسی کو غریب الوطنی میں موت نہ دے. جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، اپنے دائیں اور بائیں دیکھتا ہے، کاش کوئی اپنا ہوتا. عزادارو، خود امام جب امامت کے درجے پر فائز ہوئے تو 9 برس کے تھے. اگر بیٹا یتیم ہو رہا ہے تو 10 برس میں ہے. امام علی نبی کا وقت ہے. عزادارو، میرے امام کو کبھی زندان میں رکھا گیا. آخری بار معتصم نے میرے مولا کو زہر دلوایا. عزادارو، غریب الوطنی میں میرے مولا کو زہر ملا، بیٹا آ گیا. میں امام علی نبی علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہوئے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مولا آپ نے بابا کو غسل دیا، وصیتیں سنی، کفن پہنایا، لاشا اٹھایا، ذرا میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلے. میرا چوتھا امام دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو مجھے میرے بابا کا پرسہ دے. ہاں، پرسہ دینے والے آئے تو کسی نے بستر کھینچا، کسی نے خیمہ جلایا. عزیزان گرامی، بس چند لمحے اور آپ کو زحمت، آپ نے گریہ کیا، آپ کی زحمت تمام ہو گئی. میرے مولا امام محمد علی جواد کی شہادت ہوئی. امام نے غسل دیا، کفن پہنایا، اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا. کازمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں میرے امام کی تدفین ہوئی ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کے 8ویں محرم کو جب میرا مولا سجاد بابا کی لاشیں پر آیا تو دیکھا کہ پھوپھی ننگے سر بھائی کے لاشیں پر کھڑی ہے. جناب زینب کبریٰ مرثیہ پڑھ رہی ہیں. مرثیہ کی کتابوں میں وہ مرثیہ لکھا ہوا ہے. اس کے 2-4 جملے میں آپ کی خدمت میں عطیہ کرتا ہوں. خدا کرے دعا کرو کوئی بہن اپنے بھائی کے لاشے پر ایسے نہ آئے جیسے علی کی بیٹی بھائی کے لاشے پر آئی. ادادارو جناب زینب کبریٰ نے آ کر اپنے بھائی کے لاشے پر کھڑے ہو کر اس طریقے سے مرثیہ پڑھا کہ سامنے بھائی کا لاشا بھی تھا, مدینہ بھی تھا. آواز دے کے کہتی ہے وعددہ وعددہ صلی علیہ ملیک السماء. نانا آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. آگر ذرا دیکھیں آلہ حسین مرمل بالدماء. نانا آپ کا بیٹا خون کی چادر اوڑھے ہوئے سو رہا ہے. مظلوم الامامت والرداء. نانا میرے بھائی کی رضا بھی لوٹ کر لے گئے, میرے بھائی کا امامہ بھی لوٹ کر لے گئے. تو جملہ شہزادی نے کہا ہے خدا کی قسم کلیجہ خون ہو جاتا ہے. شہزادی رو کے کہتی ہے مقطوعۃ الاعضاء. نانا ایک انگوٹھی کی خاطر میرے بھائی کا میرے بھائی کا ہاتھ کاٹ کر لے گئے. اللہ تعالیٰ امام جناب زینب کبریٰ فرماتے ہیں نانا براتوں کو سمایا. نانا تیری بیٹیوں کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام پھوپھی کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے. جب دیکھا کہ پھوپھی مرثیہ پڑھ رہی ہیں قریب جا کر بازو ہلایا. پھوپھی اماں یہاں کیسے آئی؟ سجاد بچپن کا ایک وعدہ یاد آیا ہمیں, تو وعدہ پورا کرنے آئی تھی. کہا کون سا وعدہ, کیسا وعدہ؟ امام فرماتے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی سجاد میں چھوٹی سی تھی. نماز شب پڑھی, فجر پڑھی, سجدہ شکر میں سر رکھا, مجھے نیند آ گئی, سورج بلند ہو گیا. میرا بھائی مسجد سے آیا, مجھے سویا ہوا دیکھا, مجھے جگایا نہیں. اپنی چھوٹی سی عبا اٹھا کر ان پر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا. سجاد خدا جانے حسین کتنی دیر, خدا جانے کتنی دیر کھڑا رہا ہوگا. میری آنکھ کھلی, میں نے بھائی کو پردہ کیے ہوئے دیکھا. میں نے وعدہ کیا حسین اگر کبھی تجھے دھوپ میں نیند آئے میں لب اپنی قدر سے سمایا کروں گی. لیکن ہائے سجاد ساری زندگی میں تلاش کرتی رہی لیکن مجھے حسین نے موقع نہیں دیا. آج جب حسین دھوپ میں سو رہا ہے میرے سر پہ چادر نہیں تھی, میں کہوں گا امام علی نبی سے آپ نے بابا کو دفنا تو دیا, میرا مولا سجاد